ہمارے ایک بڑے پیارے اداکار ہیں سہیل احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف عزیزی، جو حسب حال پروگرام کی وجہ سے کافی مشہور ہیں. ان پہ پچھلے ویک توہین مذہب کا الزام لگایا گیا اور اس میں بھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام کی گستاخی کا الزام ان کی طرف منسوب کیا گیا. اور کیسے خطرناک وقت میں کہ جب امریکہ اور اسرائیل کی ایک ظالمانہ جنگ ایران کے اوپر مسلط ہے اور میجورٹی وہاں پہ اہل تشیع ہیں اور اہل بیت کے حوالے سے ان کا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اگرچہ اہل بیت سنی اور شیعہ سے بلند ہیں، سب کے لیے قابل احترام اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس میں بھی ظاہر ایک سینسٹیو معاملہ ہو گیا. تو ایسے خطرناک وقت میں اس قسم کی خطرناک گیم کھیلنا کسی کے خلاف، تو اس کی لائف کو ونریبل کرنا ہے. ان پہ مقدمہ کٹے یا نہ کٹے، عوام کی عدالت میں تو آپ نے مقدمہ کاٹ دیا. اور اس میں جو سر فہرست لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک مذہبی ٹچ والی سیاسی جماعت ہے جو چند ایک حرام خور یوٹیوبرز کے ہاتھوں گمراہ ہوئی ہے، جن کو نہ اس سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے نہ ان کے لیڈر کے ساتھ، انہیں تو اپنے ڈالرز چاہیے. تو بیسیکلی یہ ساری کی ساری کارستانی انہی یوٹیوبرز کی تھی. اور یہ ایک پورا چین ہے جو ایک طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہمیں تو انٹرنل چین بھی ان کی پتہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ٹاپک کو سارے لوگ لے کر چلتے ہیں، اور اس میں سٹارٹ عموماً جو ہے وہ ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے سیاست.pti. ویسے تو نام ہے اس کا سیاست.pk، لیکن وہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک اپنے ایجنڈے کے اوپر ہے. وہ ایک پوسٹ لگاتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. میرے خلاف بھی جتنا آج تک ہوا نا انہوں نے اسٹارٹ کیا، بعد میں بے شک معذرت کر لی، لیکن اس وقت انہوں نے اپنا مقصد گین کر لیا. ان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا. 4 سال پرانی کوئی ویڈیو، اس کا بھی چند سیکنڈز کا ایک ٹکڑا جس کے نہ آگے کوئی بات نہ کوئی پیچھے بات، اور اس کو پوسٹ بنا کے شیئر کروایا. اور پھر حرام خور جو یوٹیوبرز تھے جن میں سے اکثر بھگوڑے ہیں اس ملک سے، انہوں نے اس کو دیکھ کے ولاگ بنانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ سہیل احمد صاحب کو آ کر کلیریفیکیشن دینی پڑ گئی. ویسے وہ اس سے پہلے اسٹیج ڈراموں میں بھی کام کرتے رہے. ہماری ریزرویشن اپنی جگہ ظاہر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا کریڈٹ ان کو دینا بنتا ہے کہ انہوں نے اسٹیج ڈراموں سے بے حیائی والا جو یہ ایک ایلیمنٹ تھا کہ آپ نے کوئی جگت بھی مارنی ہے تو وہ ولگر ہو، اس کے خلاف اعلان جنگ کیا. اور گیون سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بے حیائی پر مبنی بات کیے بغیر بھی لوگوں کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے. یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور کئی ایک جو ہمارے معاشرتی ایشوز ہیں ان کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہیں، ان کی بات میں وزن ہے. اپنی پرسنل زندگی میں وہ 5 وقت نمازی ہیں، دیندار آدمی ہیں. بلکہ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو ہمارے رؤیت حلال کمیٹی کے آج کل کے چیئرمین ہیں عبدالخبیر آزاد صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو بادشاہی مسجد کے خطیب اور امام بھی ہیں. تو انہوں نے پرسنلی ان کے حق میں گواہی دی ہے کہ خام خواہ ان کو توہین مذہب میں آپ لوگ دھکیل رہے ہیں. انہوں نے تو اپنے گھر میں مسجد بیت بھی بنائی ہوئی ہے اور وہ نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. بلکہ ابھی میری جب بات ہوئی 2 دن پہلے تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نماز مسجد میں جا کے ریگولرلی پڑھتا ہوں الحمدللہ. 5 وقت نمازی ہیں اور اسلام کا درد رکھنے والے ہیں. ان پہ ایک توہین مذہب کا الزام لگایا گیا، اور ظاہر ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ پھر یہی ہوتا ہے کہ 295A کٹتی ہے کہ آپ نے مقدسات کی توہین کر دی والعیاذ باللہ تعالی. وہ نہ بھی کٹے، عوام الناس میں تو کٹ جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ توہین اہل بیت کرنے والا ہے، نعوذ باللہ. ان کا ایک کلپ چند سیکنڈز کا، اس سے پہلے کیا گفتگو ہے اس کے بعد کیا گفتگو ہے اس سے قطع نظر. اس کو وائرل کیا گیا
جس میں صرف اتنا جملہ بولتے ہوئے وہ سنائی دے رہے ہیں اور دکھائی دے رہے ہیں، اور اس جملے کے اوپر باقاعدہ کلیپنگ ہو رہی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ جو لوگ تالیاں مار رہے ہیں اس پہ، ان کو توہین مذہب کا مرتکب کسی نے قرار نہیں دیا. اگر آپ کے نزدیک وہ جملہ قابل اعتراض تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے سینکڑوں لوگ جو تالیاں مار رہے ہیں ان سب کو بھی کہو کہ وہ گستاخ حسین علیہ السلام. ان کی بات نہیں ہو رہی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ان حرام خور یوٹیوبرز کو پتا تھا کہ یہ وہ جان بوجھ کے حرکت کر رہے ہیں، اور ایسی ویڈیو کے اوپر جو 4 سال پرانی ہے، آج کی ہے بھی نہیں. جملہ اتنا کاٹا کہ یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے جتنے حسین علیہ السلام پاپولر ہیں. امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے پاپولر ہیں بولا ہے، جمع کا سیگا ریسپیکٹ کے ساتھ، اور یزید کے ساتھ ہے کا بولا ہے. یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں اور حسین ابن علی کو کیا سمجھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. میں کہتا ہوں کہ اس کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ نہ بھی پتا ہو تب بھی اس جملے میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں تھا. یہ کاٹا، اور پھر میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں ایک سائٹ ہے، نام تو اس کا ہے سیاست.pk، لیکن بیسیکلی وہ شرارت.pti بنی ہوئی ہے اس وقت. اور پی ٹی آئی کی فیم سے وہ حرام کے ڈالرز کما رہے ہیں. پی ٹی آئی کا جنازہ نکالنے والے یہ یوٹیوبرز ہیں، اور عمران خان صاحب جو اندر ہیں وہ انہی کی وجہ سے. ہاں، کیونکہ یہ اتنا پکا کر کے رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے مخالفین کو کہ وہ ان کو باہر نہ آنے دیں. اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں. اسے چھوڑو گے تو وہ تمہیں پھر نہیں چھوڑے گا. مراد یہ کہ اسے نہیں چھوڑنا. ہاں، یہ جو یو کے میں بیٹھا ہوا بگوڑا داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں جو مجھ سے بھاگا ہوا ہے. 5 الزامات لگائے تھے، اگلا رمضان آ گیا ہے، دوبارہ سے ان کا بڑا بھائی آزاد ہو چکا ہے، یعنی کہ شیطان. ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا، آن لائن بلایا ہوا ہے اس کو. نہ معافی مانگی اس نے کسی ایک الزام کے اوپر. اس نے بھی اس کے اوپر ولاگ بنایا، اور کئی لوگوں نے ٹویٹس کی. اور ظلم کی انتہا ہے کہ کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی سہیل احمد صاحب نے حافظہ اللہ تعالی، اور ان کی کلیریفیکیشن کی پوسٹ بھی لگا دی شرارت.pti یعنی کہ سیاست.pk نے. اس کے بعد تو گنجائش نہیں تھی نا کہ آپ کسی اور کے کامنٹس ان کے بارے میں نقل کرتے. کلیریفیکیشن کے بعد بھی جو پہلے وہ گند پھیلا چکے تھے نا، اس پہ جتنے لوگ اپنی لچ فرائی کر رہے تھے نا، وہ اس کے بعد بھی نا اس کو شیئر کرواتے رہے. تو اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ وہ کلیریفیکیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے ان کو ڈیفیم کرنا تھا. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے بتائیں، بھوکے بندے سے اگر پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں. بھوکا بندہ ہے نا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی بات کی جائے تو یہ اپنے مہاتما کی طرف لے جاتے ہیں کہ چونکہ یہ پاپولر کا لفظ بولا ہے نا، تو آج کل عمران خان صاحب پاپولر ہیں، تو یہ یزید سے مراد وہ خان صاحب کو لے رہے تھے. وچو کڈے انہوں نے، اور اس کے دماغ میں بھی نہیں یہ بات. اس لیے تکلیف ہوئی ہے. حسین علیہ السلام سے کوئی ہمدردی والا معاملہ نہیں تھا. پیچھے یہ تھا کہ پاپولیرٹی یزید کے پاس بھی ہے. مراد یہ کہ یہ ہمارے لیڈر کو کہہ رہا ہے کہ پاپولر ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یزید بھی تو پاپولر تھا، اگر تمہارا مہاتما پاپولر ہوا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ بات ان کو بری لگی ہے کیونکہ انہوں نے رنگ خود دیا ہے. یہ پیچھے ریزن تھی. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وجہ تھی. اچھا، اس کے پیچھے جینوئن ریزن بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوئی نا سہیل احمد صاحب کی، تو انہوں نے فل زور لگانے کی کوشش کی کہ آپ نواز شریف اور ان کی فیملی کو چور کہیں. انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں یار زرداری کو چور کہنے والا، نواز شریف کو چور کہنے والا، عمران خان کو. یہ عدالتوں کا کام ہے، اور عدالتوں نے آپ کو پتہ ہے کہ چور ڈکلیئر بھی کیا اور باعزت بری بھی کر دیا. کل کو خان صاحب بھی بری ہو جائیں گے تو اگر ہوئے تو ان کے بھی سارے کیسز ختم ہو جائیں گے. تو پھر ہم کون سی عدالتوں کو مانیں گے، پہلے والی یا بعد والی؟ تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہے. مجھ سے بھی کوئی پوچھتا ہے جی آپ فلاں کو چور کہیں، میں کیوں کہہ دوں؟ آپ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہیں، میں کیوں کہہ دوں؟ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں پہنچتا، کہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا کسی کے بارے میں دعویٰ کر دوں.
تو وہ بھٹی صاحب کوشش کرواتے رہے, ادھر سے انہوں نے کنکلوڈ کر لیا اچھا یہ تو نواز شریف کی تعریف کر رہا ہے, تو اس نے تو نواز شریف کی بھی تعریف کی, زرداری کی بھی کی, اور حسب حال میں انہوں نے اور جنید سلیم صاحب نے بیٹھ کے عمران خان صاحب کو کئی پروگراموں میں لانچ کیا ہوا ہے. وہ تو ساروں کی تعریف کرتے ہیں, اسے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن انہوں نے کہا یہ اینٹی ہوا ہے. پھر ان کے نام کے اوپر بھی کچھ جعلی اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں, جس سے کوئی اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ خلاف ہے, حالانکہ اس بندے کے دماغ میں بھی کہیں نہیں. اور انہوں نے پکڑ کے نا اس کے اوپر الزام لگایا, اور اس وقت میں لگایا جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ خودکش حملہ ہے کہ مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے مسلمان اسرائیل تک تو نہیں پہنچ سکتے, عزیزی تک پہنچ جائیں گے کہ اچھا یہ حضرت حسین علیہ السلام اور یزید کا کمپیریزن کروا رہا تھا. یہ اتنا خطرناک کھیل ہے. عوام کی عدالت سے آپ کیسے ان کو آزاد کروائیں گے؟ میری 10 منٹ بات ہوئی فون پہ, سہیل احمد صاحب کا نمبر میں نے کسی صحافی کے تھرو لیا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ویڈیو کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے. میں نے کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی. میں نے کہا آپ نے جو کلیریفیکیشن ریکارڈ کروائی ہے تو اس میں آپ کو پوری بات بتانی چاہیے تھی جو آپ مجھے فون پہ بتا رہے ہیں. وہ میں اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ پوری بات کیا تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میرے ذہن میں کسی کا ذکر ہی نہیں تھا. اور واقعی جب آپ وہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے جو آگے پیچھے الفاظ ہیں ان کا کسی پولیٹیکل لیڈر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے ان کی لائف ونریبل کی, اور جب بعد میں جھوٹ کھلا تو انہوں نے مشروط معذرت کی ہے. ایک نے معذرت کی کہ جی ٹھیک ہے عزیزی صاحب نے جب اپنی کلیریفیکیشن دے دی تو ہمیں مان لینا چاہیے. دوسرے نے کہا کہ میں نے سخت الفاظ استعمال کیے تھے, میں اس پہ معذرت کرتا ہوں. لیکن انہوں نے جو مثال دی تھی وہ غلط ہے. یعنی کہ جو ہم نے الزام لگایا تھا وہ درست ہی ہے. کسی نے بھی غیر مشروط معافی نہیں مانگی. میں نے خیر الگ سے مختلف صحافیوں کو پھر فون کیا. میں نے کہا یار آپ لوگ تو خود ڈسے ہوئے ہیں اس چیز کے. یار عمران خان صاحب کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی وہ ٹی ایل پی موٹیویٹڈ بندہ تھا. اس نے کہا تھا اس نے اذان کی توہین کی ہے. آپ وہی گندا کھیل جو ہے دوسروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کو تو سمجھ ہونی چاہیے. اور میں اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی عمران خان صاحب کے حق میں کھڑا ہوا, حالانکہ عمران خان صاحب پی ایم شپ سے فارغ ہو چکے ہوئے تھے. اس کے باوجود یہ ہمارا سینسٹیو ایریا ہے. میں تو حضرت معاذ اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں یار. جیل میں جانے سے پہلے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے اس کے اوپر الزام لگا تھا, اور اتنا خطرناک الزام تھا کہ اس پہ اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دینا تھا انہوں نے. ہاں سری لنکن نے سٹیکر پھاڑا تھا نا ایک, انہوں نے درود شریف کا بینر پھاڑا تھا. لاکھ کلیریفیکیشن دیتے ہیں, انہوں نے ماننی نہیں تھی. تو میں نے کہا اگر اس نے واقعی بھی پھاڑا ہو تب بھی یہ توہین نہیں ہے, کیونکہ ان کے نزدیک وہ درود ثابت نہیں, ہمارے نزدیک ثابت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر بریلویوں کی مسجد کے باہر کوئی دروازے پہ لکھ جائے نا یا اللہ مدد, تو اس کو مٹائیں گے, کیونکہ یہ دیوبندیوں کی نشانی ہے, اہل حدیث کی نشانی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یا اللہ مدد کو نہیں مانتے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ انہوں نے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں اپنی. ہماری اکیڈمی کے باہر آپ جو مرضی لکھ دیں, ہم تو سب کو مانتے ہیں. آپ لبیک یا رسول اللہ لکھ دیں, لبیک یا حسین لکھ دیں, یا اللہ مدد لکھ دیں. ہاں توحید کا معاملہ سینسٹیو ہے. مدد کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. وہ تو اب ہمارے وہ جو قوال ہیں کون سے, وہ شیر میاں دات, ہاں انہوں نے بھی مانا ہے کہ جی شرک نہیں کرنا چاہیے. ویسے اس کی ایک قوالی جو ہے نا بڑی پیاری ہے, مجھے پسند ہے پنجابی میں, اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ, ہاں اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا. اس کے جو بول ہیں نا جی, ایک ایک بول وہ کیا کس لیول پہ شاعری اس بندے نے کی ہے. تو ایک آدھ شعر اس میں ہے, پتہ نہیں وہ عجیب طریقے سے وہ تو لگتا ہے کہ کوئی کسی نے داخل کیا, ادروائز وہ پوری کی پوری جو نظم ہے کمال نظم ہے. تو سلوٹ ہے جی ہمارے بھائی ریحان طارق صاحب حفظہ اللہ کو, انجینئر ریحان طارق, کیمیکل انجینئر ہے, کہ انہوں نے ان سے کہلوایا اور کہا کہ یہ شرکیہ ہیں چیزیں. دیکھ لیں آج ہماری دعوت کی برکت سے مین میڈیا پہ توحید ڈسکس ہو رہی ہے. جو لوگ بند کمروں میں ڈسکس کرتے ہوئے ڈرتے تھے, آج کوئی بابوں کی تعریف بیان کرے آ کے میڈیا پہ کہ بابا یہ کر دیتا ہے تو بابا وہ کر دیتا ہے.
تو دیکھیں آگے پھر کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ اور اس کے بابے کے ساتھ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. پتہ چل جائے گا. یہ نبی علیہ السلام کی مبارک ختم نبوت کی دعوت وہ اللہ کے فضل سے ان سارے بابوں کو ہڑپ کر گئی ہے. ہاں, وہ بابے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. یہ دیکھیں امام بخاری, امام مسلم, یہ اوریجنل بابے ہیں. ہم جعلی بابوں کے خلاف ہیں, جعلی پیروں کے تو یہ بھی خلاف ہے نا. کہتے ہیں جی ہم ڈبہ پیروں کو نہیں مانتے. جی ہم بھی ڈبہ بابوں کو نہیں مانتے, اوریجنل بابوں کو مانتے ہیں. لو سامو. ہاں, ٹرمز آپ سے لے کے آپ کے اوپر مسلط کریں گے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2. سہیل احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی کی جو پوری ویڈیو تھی اس میں مقدمہ بالکل واضح تھا. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا گیا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ نہیں تھا. لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی چیز قرآن سے بھی اگر کوئی کاٹتا ہے تو اس میں بھی کفری عقیدہ آ جائے گا. مثلا اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو لکھا ہوا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے, لکھا ہوا ہے. لیکن یہ آدھی بات ہے. پوری بات یہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. ہاں, اب یہ بات ہی کچھ اور بن گئی. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ ربی, اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو. یہ جو سہیل صاحب کا کلپ تھا اس کی طرف آئیں. سہیل صاحب ایک ٹک ٹاکر بچی کا ذکر کر رہے تھے جو ایک چھوٹی سی ویڈیو کسی گانے پر بنا کر ان دنوں وائرل ہوئی تھی 4 سال پہلے, اور اس کا ذکر کر کے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی پاپولرٹی آپ حاصل نہ کریں, کہ آپ غلط طریقے سے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کریں, کہ بےہودہ قسم کا ناچ گانا آپ کریں. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے جملہ بولا کہ یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے جتنا حسین علیہ السلام پاپولر ہیں. یہ جملہ انہوں نے کاٹ لیا. اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یزید کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا حسین ابن علی کے قافلے میں شامل ہونا ہے. اور تینوں جملوں پہ الگ الگ کلیپنگ ہوئی ہے. مراد یہ کہ وہاں بیٹھے ہوئے کسی کو وہم بھی نہیں آیا کہ یہ بندہ گستاخی کر رہا ہے. اور اگلی بات, اگر یہ گستاخ تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے سارے ان پہ 295A نہیں کٹتی ہے. بس حرام خور یوٹیوبرز نے اپنے مہاتما کو اوپر کرنے کی خاطر, ان کا بس وہی دماغ ہے نا کہ 2 × 2 4 روٹیاں, بھوکھا کہنا ہے نا 2 × 2 4 روٹیاں. انہوں نے کہا یہ پاپولر کا لفظ اس نے استعمال کیا تو یہ وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہے, اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے. وہ تو ٹک ٹاکر بچی کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ پاپولرٹی گین کریں تو یہ کوئی مقبولیت نہیں ہے. وہ تو یزید بھی مقبول ہے, بلکہ میں اگلی بات کرتا ہوں, کیا ابو جہل مقبول نہیں ہوا اس اعتبار سے کہ مشہور ہے وہ, لیکن نٹوریس ہے. فرعون پیرامڈز آج تک مشہور ہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مشہور ہونا اور ہے, مشہور وہ بھی ہیں. تو یہ ظلم ہے اس طریقے سے کرنا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور یہ انہوں نے اتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے کہ اس کھیل کے شر سے عزیزی صاحب کو اللہ تعالیٰ بچائے, خصوصاً ان دنوں میں جب کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3, میں نے یوٹیوبر سے رابطہ کیا. میں نام نہیں لیتا, پھر وہ برا منا جائیں گے کہ جی ہمارا نام لے دیا. اور میں نے کہا یار یہ آپ لوگوں نے کیا حرکت کی ہے.
انہوں نے مانا کہ جی غلطی ہوئی، معذرت کر لی، لیکن وہی نا اپنی اس بات پہ بھی اسی طریقے سے اڑے ہوئے. اور ایک یوٹیوبر نے مجھے کہا کہ جی ہمیں بس اعتراض یہ ہے کہ یہ مذہبی ٹچ کیوں لگا رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت تھی اس میں مذہبی ٹچ لگانے کی. میں نے کہا آپ تو اس جماعت کے فرنٹ مین آج کل بنے ہوئے ہو جو خود مذہبی ٹچ لگاتی ہے، اور آپ دوسروں کو مشورہ دے رہے ہو مذہبی ٹچ نہ لگائیں. دوسرا، عزیزی صاحب نے کوئی مذہبی ٹچ نہیں لگایا، انہوں نے اوریجنل بات کی. مذہبی ٹچ تب ہوتا جب وہ اپنی سیاست یا اداکاری کو چمکانے کی خاطر کوئی مذہبی ٹچ دیتے. یہ ان کا سٹانس شروع سے ہے کہ سٹیج ڈراموں میں بھی بے حیائی اس لیول کی نہیں ہونی چاہیے کہ عورتیں جو ہیں وہ ننگا لباس پہن کے اور ولگر قسم کی گفتگو کریں. اسی کانٹیکسٹ میں وہ ٹک ٹاکر بچی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. وہ پالیٹکس کو تو ڈسکس بھی نہیں کر رہے تھے. کہتے نہیں اس میں بھی مذہبی ٹچ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ حسین اور یزید کی مثال اکٹھی دی جاتی. اچھا، ایک دوسرے یوٹیوبر نے کہا کہ جینی صاحب آپ کی بات درست ہے، ہم نے جلدی کی، غلطی ہوئی، لیکن دیکھیں ان کو پاپولر کی بجائے فیمس کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا. اے دیکھو کون ہی گال بنا لئی ہے. یعنی یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے. وہی الفاظ کے اندر وہی جو ان کو کہانی کروا دی ہوئی ہے نا کہ جی وہ بسم اللہ کا ترجمہ جی صرف اعلیٰ حضرت نے ٹھیک کیا، باقیوں نے غلط کیا ہے. اچھا جی کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، تو باقیوں نے کیا کیا؟ شیطان کے نام سے شروع؟ نہیں، انہوں نے کیا ہے جی شروع اللہ کے نام سے. تو ایک ہی بات ہے. نہیں جی انہوں نے شروع سے شروع کیا ہے. لو سامو اے جی نہ دا دماغ. انہوں نے میں پھر پھکی نہیں پھکا دیتا ہے، آج تک ڈکار آ رہے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ میں بھی تو اللہ پہلے نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں وہ عربی میں اس طرح نہیں، عربی بن سکتی ہے، اس کی اعلی حضرت والی عربی بنائی جا سکتی ہے. اللہ الذی باسمہ ابدہ، اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. اس طریقے سے بسم اللہ ہو سکتی تھی عربی زبان میں، یعنی اعلی حضرت والی. اس کے بعد ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. جب اللہ نے بسم اللہ با سین اور پھر میم پھر اللہ آیا ہے، تو اگر کوئی ترجمہ کر لے شروع اللہ کے نام سے تو لفظی ترجمہ بالکل درست ہے، شیطان کے نام سے تو نہیں شروع کر رہا. اس میں ان کو الجھایا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ترجمے غلط ہوئے ہیں لہذا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ترجمہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. تو وہ مجھے کہتا ہے جی یہ فیمس کا ورڈ یوز کرتے تو ٹھیک تھا، پاپولر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ان کے لیے میں قرآن سے ایک بڑی ورسٹ مثال پیش کرنے لگا ہوں تاکہ ان کا دماغ کھل جائے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نے جو عیسیٰ ابن مریم کے خلاف سازش کی اور ایک مکر اختیار کیا، ان کے قتل کی کوشش کی، اللہ نے ان کو بچا لیا. اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور انہوں نے مکر کیا. کنہوں نے؟ یہودیوں نے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا. مکر ہی ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا ہے اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. نہ سرکار، تدبیر بھی عربی کا لفظ ہے. لو سامو آپ سے پوچھ کے قرآن نازل ہوتا تو یہ الفاظ نہ ہوتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا. وہ کہتے ہیں نہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم تدبیر لفظ استعمال کریں. تدبیر تو خود عربی کا لفظ ہے. وہ جی مکر بڑا برا لفظ ہے. اچھا برا لفظ ہے تو اللہ نے خود اپنے بارے میں استعمال کیا، نال ٹھوس ہو جان گے. اللہ کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے. اچھا اللہ اپنے بارے میں غلط لفظ استعمال کر سکتا ہے. توبہ توبہ، اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے. لو سامو میں تو ہم دسیا نا، ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. میں نے جو نکلے منو پتا ہے کہ کچھ کرتے تھے اسی یہ سارے ڈرامہ بازی جی خود کری دی سی. میرے تو بڑا کوئی نہیں سی ہے بریلوی. آج بھی میں بریلوی بن جانا تو وابیاں نو موندا کر کے تھلے مارا. ہاں یہ چلاکیاں. ہاں لیکن اب اللہ کے فضل سے مجھے پتا ہے کہ یہ آخری پرواز ان کی کہاں ہے. یہ اس کے اوپر انہوں نے نا
قرآن کے غلط ترجموں کی نشاندہی، اس میں یہ مثال لکھی ہوتی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جی دیوبندیاں وہابیاں نے تے قرآن دی توہین کر دیتی ہے جی، اللہ نو مکار کہہ دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور بھئی اللہ نے مکر کا لفظ استعمال کیا، نہیں جی آپ اردو میں ترجمہ کریں، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ جناب تدبیر بھی عربی زبان کا لفظ تھا، اللہ نے تو نہیں نازل فرمایا۔ یہ مثال اس لیے قرآن میں موجود ہے کہ الفاظ کے چناؤ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تا وقت ہے کہ کوئی شخص خود سے کسی لفظ کو نیگیٹو یوز کرنا شروع کرتے پھر فرق پڑے گا۔ اور کوئی مسلمان اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے، کوئی عالم دین اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مکار نہیں کہتا۔ ہاں اگر کوئی مس یوز کرے، پھر آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے الفاظ بدل دیے۔ صحابہ کرام کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں موقع دیں، یعنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کریں۔ اور یہودی سے بگاڑتے تھے رائنا، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ لفظ کہنا چھوڑ دو، تم کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائیں، نظر کرم فرمائیں، اپنی بات کو ریپیٹ کر دیں۔ یہودیوں نے لفظ بگاڑا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لفظ چھوڑ دو، نبی اسلام کو ان الفاظ کے ساتھ مخاطب نہ کرو۔ تو جو بتانا تھا وہ بتا دیا۔